یا رسول اللہ یہ تہاڈا ایک نکڑا جہا نوکر بھی ہے، ہم سب کے لیے دعا فرما دی ہے، یہ تہاڈا آپ کا ایک نکڑا جہا نوکر بھی ہے حضور، اس واسطے بھی خاص دعا فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، الفاظ یہ ہیں، فقالت ام سلیم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لی خویصہ۔ خویصہ خاصہ سے تصغیر ہے، یہ ایک کوئی چیز ہے، یعنی ایک کوئی فرد ہے جو میں نے خاص آپ کی نوکری کے لیے حضور مختص کر رکھا ہے، آپ کی نوکری کے لیے مستحق کر رکھا ہے، چھوٹا سا نکڑا سا۔ آپ نے پوچھا ما ہے یا ام سلیم وہ کون ہے؟ قالت خادمک انس، وہ آپ کا نوکر انس ہے۔ تو خاصہ نہیں کہا، خویصہ کہا، یہ تصغیر کا صیغہ ہے، جس کا مطلب پنجابی میں ترجمہ کریں گے تو معنی بنے گا نکڑا جیا نوکر، ایک چھوٹا سا ننا منا نوکر بھی ہے آقا آپ کا، اور میں نے آپ ہی کی ذاتی خدمت کے لیے اسے وقف کر دیا ہوا، اس کی زندگی میں اس کے اور سپرد کوئی کام نہیں ہے سوائے آپ کی خدمت کے، اس کے لیے بھی خاص دعا فرما دیں۔ اب یہ جو ایک لفظ میں نے بولا اس کو صحیح مسلم میں لیتے ہیں، اس سے بھی بڑے خوبصورت انداز کی میں روایت آئی ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہی راوی کہ آقا علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے، نماز پڑھائی، ایک نفلی نماز کے لیے ہم کھڑے ہو گئے، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہم سب گھر والوں کے لیے دعا فرمائی۔ جب دعا فرما چکے دنیا اور آخرت کی ساری نعمتوں اور برکتوں اور سعادتوں کے لیے، فقالت امی، تو اینڈ پر میری والدہ ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ خویدمک، یہ ایگزیکٹلی اب جو میں نے لفظ کیا نکڑا جیا نوکر، نکڑا جیا نوکر، خویدمک۔ صحیح مسلم کی روایت میں یہ نہیں کہا آپ کا خادم، نہیں، عرض کیا آپ کا خویدم، خادم سے اور چھوٹا 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 کر کے نا، یہ آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت، آقا علیہ السلام کے ساتھ ادب۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور اس نے کیا خدمت کرنی ہے آپ کی نوکری کا حق کون ادا کر سکتا ہے، آپ کے خادم ہونے کا حق کون ادا کر سکتا ہے، یہ نکڑا جیا ایک نوکر ہے، تو یہ آپ کے لیے خاص ہے، وقف کے حضور خویدم کہا، اس کے لیے بھی خاص دعا کر دیں نام لے کر، تو آقا علیہ السلام نے دعا فرما دی۔ یہ صحیح مسلم کتاب المساجد و مواد الصلاۃ میں یہ امام مسلم نے اس کو روایت کیا، تو آپ نے دعا فرما دی، تو دعا فرمائی باری تعالیٰ اس کے مال میں بھی برکت فرما، اس ابھی چھوٹا سا بچہ تھا، اور اس کی اولاد میں بھی برکت فرما۔ اب 10 11 12 13 14 سال کا بچہ ہو تو اس وقت یعنی شادی شدہ ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کی اولاد میں برکت فرما، وہ چھوٹا بچہ ہے، فرمایا اس کے مال میں بھی، حالانکہ وہ کسی مال کا مالک بھی نہیں ہے، ابھی زمانہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا مالک ہونے کا، اور اس کی اولاد میں بھی برکت فرما کہ اولاد کا بھی زمانہ نہیں ہے، مگر آپ نے دعا فرما دی وبارک لہ فی، اس میں برکت فرما۔ تو حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دعا فرما دی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے حضرت انس کے لیے، تو جامع ترمذی میں آتا ہے حدیث میں کہ پھر ان کے جو باغ تھے نا کھجوروں کے، حضرت انس ابن مالک کے، سب کے باغ سال میں ایک بار پھل لاتے تھے، حضرت انس ابن مالک کے سارے باغ 2 بار پھل لاتے تھے، 2 بار پھل لگتا تھا، مارکیٹیں ان کے مال سے بھر جاتی تھی، 2 بار پھل آتے تھے۔ یہ مال کی برکت کی دعا کی تھی اور اولاد کی برکت کی دعا کی تھی۔ آپ نے اپنی وفات سے پہلے 120 سے زیادہ اپنی نسل کے بچے بچیاں، پوتے پوتیاں، پڑپوتے پڑپوتیاں، نواسے پڑنواسے پڑنواسیاں، اپنی نسل میں 120 سے زیادہ اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور ان کی وفات ہوئی ان کی وفات سے پہلے۔ وہ جو نکڑا سا نوکر تھا چھوٹے، اس عمر میں جو دعا کی تھی مال کی برکت اور اولاد کی برکت، یہ عالم ہوا۔ اب یہ میں نے تعارف کروایا چونکہ ان کی سٹیٹمنٹ میں دینا چاہتا ہوں، تو میں نے چاہا کہ آپ کو پتہ ہو کہ انس ابن مالک ہیں کون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں، اب یہاں سے ہمارا مضمون شروع ہو گیا، اب تک میں نے اس کانسیپٹ کی فاؤنڈیشن رکھی تھی۔
امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے مسند میں، اور امام ابو داود نے سنن میں روایت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پورے 10 سال کی ہے، آپ کی بارگاہ میں نوکری 10 سال کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ میں چونکہ چھوٹا تھا، جو کام آقا علیہ السلام مجھے فرماتے تو میں ہمیشہ آپ کی منشا کے مطابق تو سر انجام نہیں دے سکتا تھا، کبھی جو فرماتے آپ کی منشا کے مطابق کر لیتا، کئی بار ایسا ہوتا کہ حسب منشا کام نہیں کر سکتا تھا جیسے آپ چاہتے تھے، مگر آپ نے 10 سال میں کبھی مجھے اف تک نہیں فرمایا۔ اف تعجب کا ایک لفظ ہے کہ کیا ہوا، اور فرماتے ہیں اور کبھی 10 سال میں ایک بار یہ جملہ نہیں فرمایا لما فعلت ھذا، اگر کوئی غلط کام کر بیٹھا تو نہیں فرمایا یہ کیوں کیا ہے، لما صنعت کذا و کذا، ایسے ایسے کیوں کیا ہے، 10 سال میں یہ نہیں فرمایا۔ اور اگر کوئی کام نہ کر سکتا تو نہیں فرمایا کہ انس تمہیں یہ کہا تھا کیوں نہیں کیا۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، کیونکہ بچہ ہے، خدمت اور نوکری کر رہا ہے، اتنا سوال کرنے سے بھی سہم جائے گا، گھبرا جائے گا، ڈر جائے گا، ایمبیرسمنٹ فیل کرے گا، ممکن ہے سٹریس اور ٹینشن نہ محسوس کرے۔ کوئی غلط کر بیٹھا ہوں تو تب نہیں کہا کہ کیوں ایسا کیا، کوئی کہا ہوا کام نہیں کر سکا تو یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کر سکے۔ اور پھر امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا، اور امام احمد بن حنبل نے مسند میں دوسری روایت میں، پھر آپ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال پوری خدمت کی اس عمر میں نے اگر کوئی غلطی بھی ہو گئی مجھ سے تو آپ نے ولا آب علیہ شیئا قط، آپ نے کبھی اس غلطی اور عیب کو میری طرف منسوب نہیں کیا، اور یہ نہیں کہا کہ یہ برا کام کیوں کیا ہے، یا یہ کام برا ہے، یا تم نے اچھا نہیں کیا، عیب نہیں نکالا میرے کام کا۔ اور پھر ایک روایت میں آپ ہی کہ میں ان کی سٹیٹمنٹ مختلف حدیث کی کتب میں اور مختلف سندوں میں جو آئی ہیں بتا رہا ہوں، اور ایک روایت میں آپ فرماتے ہیں فَلَمْ يُعَيِّرْ عَلَيَّ شَيْئًا قَطُّ أَسَأْتُ فِيهِ، جس کام کو میں نبھا نہیں سکا، اچھا انجام نہیں دے سکا، کچھ خرابی کر بیٹھا تھا، آقا علیہ السلام نے کبھی اس کام کی برائی نہیں بیان کی، عیب نہیں نکالا، آر نہیں دلایا، اس کام کے برے ہونے کو برا نہیں کہا۔ وَمَا سَبَّنِي سَبَّةً قَطُّ، کبھی کوئی سخت درست لفظ نہیں بولا۔ یہ بھی مسند احمد بن حنبل میں اور مصنف عبد الرزاق میں ہے۔ اور ایک روایت میں لفظ آتے ہیں لم یضربنی قط، کبھی چھوٹا سا تماچا بھی نہیں مارا، ولم یعبس وجہہ علی یوما قط، اور کبھی میں نے آپ کے چہرے انور پر ناگواری بھی نہیں دیکھی، میری کسی غلطی پر، کوتاہی پر ناگواری بھی نہیں دیکھی، نہ کبھی مارا، نہ کبھی برا بھلا کہا، نہ جھڑکا، نہ چہرے انور پہ کبھی ناگواری آئی، کبھی نہیں کیا۔ لفظ آتے فما ضربنی ضربۃ ولا سبنی سبۃ ولا انتہرنی ولا عبس فی وجہی، یہ مسند ابو یعلا میں۔ یعنی دیکھیے فطری سی چیز ہے، چہرے پر ناگواری تو آ جاتی ہے، مگر احساس کر رہے ہیں کہ اس بچے کے جذبات کا، اس کے احساسات کا، کہ میرے چہرے پہ ناگواری دیکھ کے کہیں سہم نہ جائے، ڈر نہ جائے، گھبرا نہ جائے، اس کا دل نہ ٹوٹے، ڈی مورلائز نہ ہو جائے، ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائے۔ یہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق مبارکہ کا پہلو، کہ انسانیت کا اور انسانی جذبات اور احساسات کا کتنا احترام اور کتنا خیال ہے یہ بچے کے لیے۔